افتراق سے اجتناب کریں تو امریکہ کیا پوری دنیا ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ سب سے پہلے جتنے مہمانان گرامی، مشائخ، علماء تشریف فرما ہیں، ان کو میں اپنا سلام اللہ علیکم سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ جو انعقاد ہوا ہے علماء مشائخ کانفرنس، یہ بہت ضروری ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ میں مجلس وحدت مسلمین اور مجلس علماء شیعہ پاکستان سپریم کونسل سے ہوں۔ ہم نے مجلس وحدت مسلمین نے عمران خان صاحب جیسے امین اور صادق انسان سے پہلے ہی اتحاد کر چکے ہیں، اور جہاں جہاں ہمارے اہل تشیع کے مکتب تشیع کے کارکنان ہے، اہل سنت ہیں، میرا تعلق ہنگو سے ہیں، اور ہمارے ہاں اتحاد بین المسلمین زبردست طریقے سے رواں دواں ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، اور میں تو یہی مسلمانان عالم سے گزارش کروں گا کہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، یعنی لا شرقین ولا غربین بل اللہ اکبر۔ نہ امریکہ سپر پاور ہے، نہ روس سپر پاور ہے، اگر سپر پاور ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے وہ کسی کے سامنے پھر گھٹنے نہیں ٹیکتا، پھر کسی کے سامنے وہ رکوع اور سجود نہیں کرتا۔ جس نے اللہ کے توحید پہ عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جس نے مجھ پہ توکل کی، جس نے مجھے تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشکلات سے نکلنے کے لیے میرا کام ہے راستے بنانا۔ جیسا کہ ہمارے لیڈر عمران خان دنیا کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، جنرل اسمبلیوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر یہ اعلان کر دیا کہ یہ پاکستانی قوم اور پاکستانی لیڈر سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ لہٰذا ہم سب کا یہ فرض ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرے جماعت کا علماء، میرے صوبائی صدر ہیں، صوبائی نائب صدر ہیں مجلس وحدت مسلمین کے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اگر میری ایک آنکھ شیعہ ہے تو دوسری سنی ہے، سنی ہمارے بھائی ہے۔ اگر ہم مل کے اتحاد کریں اور افتراق سے اجتناب کریں تو امریکہ کیا پوری دنیا ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے چھتری کے سائے میں اکٹھے ہو جائیں، اور امین اور صادق سچے انسان کے ساتھ تعاون کرے دل سے، تو کامیابی انشاءاللہ اسلام کی ہوگی، عمران خان کی ہوگی، اور لا الہ الا اللہ کی ہوگی۔ میرے دوستو اتنا ٹائم نہیں ہے، 2-3 منٹ فرمایا تھا محترم نے، میں یہ ایک مثال پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی تھی، توجہ تو ہے نا میری طرف، آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی تھی، ایک پرندہ ایک نہر سے پانی اٹھا کے اس آگ پہ پھینکتی جا رہی تھی۔ دوسرے پرندے نے اس سے کہا
کہ آپ کے چونچ میں جو ایک قطرہ پانی آتا ہے اس سے تو آگ بجھ نہیں سکتی. تو پتہ ہے اس پرندے نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے کہ اس قطرے سے آگ بجھ نہیں سکتی، لیکن میں اپنا نام آگ بجھانے والوں میں لکھانا چاہتی ہوں، آگ لگانے والوں میں نہیں لکھانا چاہتا. ہمیں آگ بجھانا ہے، لگانا نہیں ہے. میں اپنے کچھ گورنمنٹ یہ اس کنونشن کے توسط سے کچھ آرائز کروں گا. 2-3 باتیں ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ سب کو معلوم ہے 4 کلاس اسلامیات میں سادات کے دادا حضرت ابو طالب کے شان میں جو اسلامیات میں گستاخی کی گئی ہے، میرے خیال میں وہ آپ کو بھی اچھا نہیں لگا ہوگا اور ہمیں بھی اچھا نہیں لگا ہے، کیونکہ ہم رسول آل رسول کے ماننے والے ہیں اور ہم اسلام میں حضرت ابو طالب کا جو کردار ہے وہ اہل سنت کے کتابیں بھی بری پڑھی ہیں. میں واضح نہیں کرنا چاہتا، آپ سب علماء ہیں، آپ نے پڑھی ہیں اور اہل تشیع کے کتابوں میں ہیں. لہٰذا یہ اسلامیات کا ایڈیشن جس میں حضرت ابو طالب کے شان میں گستاخی کی گئی ہے، گزارش یہی ہے کہ اس کو فوراً نکال دیا جائے اور جو پرانا اسلامیات ہے اس کو رائج کیا جائے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کیا جائے. یہ غلطیاں کیسے ہوتی ہیں یہ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. سارے انسان ایک جیسے نہیں ہے. تکفیری سوچ، امنی سوچ، اصطلاحی سوچ، اتحادی سوچ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ڈی آئی خان میں کوٹری امام بارگاہ کی جو زمین ہے، امین گنڈا پور اس وقت ریونیو کا منسٹر تھا، اس نے امام حسین کے نام پر وقف شدہ زمین اوقاف کے نام انتقال کر دیا. لہذا پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ یہ مسئلہ حل کیا جائے. وہ مسئلے چھیڑتے کیوں جس سے فساد پیدا ہوتا ہے. 74 سالہ زمین، 50 سالہ زمین آپ اوقاف کے نام انتقال کرتے ہیں، اس کا ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنی اصل جگہ پر آ جائیں. اور تیسری جناب شاہوخیل کا، ہمارا ضلع ہنگو میں شاہوخیل کا جو گاؤں ہے وہ طالبائزیشن کے زمانے میں وہ مسمار ہو گیا ہے اور اس کے حل کے لیے ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کا حل تلاش کیا جائے اور امن کے ساتھ، تاکہ وہاں امن برقرار رہے. اور اس کے علاوہ محرم الحرام میں پورے پاکستان میں ایف آئی آر کٹائی گئی ہیں اور اس ایف آئی آر کو فوراً کینسل کیا جائے اور اس کے بارے میں غور کریں کہ یہ ایف آئی آر امام حسین نواس رسول ہیں، اس کے مجالس اور عزاداری پر آگے ایف آئی آر کٹائی جائیں تو یہ میرے خیال میں نامناسب ہے. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہمارے حل کیا جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. دا مختلف مکاتب فکر داغی نمائندگی بم کو ورسرا دا مختلف